نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کے درمیان فرق کیا ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلامک بینکنگ جو ہے اور سودی بینکنگ جو ہے، ان کے درمیان فرق کو سمجھنے کے لیے ایک مثال جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ مثال یہ ہے کہ جب بھی کوئی نظام یا کوئی بات سامنے آتی ہے، اس کے متعلق جب شرعاً کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے اس نظام کے متعلق سوال پوچھا یہ جاتا ہے کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے، وہ کس کے لیے بنا ہے، کس چیز کو ذہن میں رکھ کر مد نظر رکھ کر جو ہے وہ نظام بنایا گیا ہے، وہ تصور کیا ہے. دوسری چیز جو کسی بھی نظام کے بارے میں آتی ہے وہ اس کی عملی طریقہ کار کے متعلق ہوتی ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، اس کا عملی طریقہ کیا ہے. اور تیسری چیز جو ہر نظام کے متعلق زیر بحث آتی ہے وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے. پہلی چیز اس کا تصور کانسیپٹ، دوسری چیز اس کا طریقہ کار، اس کو پروسیجر کہتے ہیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ رزلٹ کہلاتی ہے. اسلام پہلی دو جو صورتیں ہیں، تصور اور طریقہ کار، اس پر بات کرتا ہے، اس سے بحث کرتا ہے. نتیجے کے حوالے سے کوئی بحث نہیں کرتا. اسلام کے متعلق اس کا کانسیپٹ، تصور صحیح ہونا چاہیے، وہ شریعت کی مخالف نہیں ہونا چاہیے، شریعت کے کسی اصول کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو اس کا طریقہ کار ہے اس نظام کا، وہ بھی شریعت کے کسی اصول سے متصادم نہیں ہونا چاہیے. رزلٹ چاہے نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو، پہلی دو چیزیں جو ہے وہ شرعی اصولوں کے عین مطابق ہونی چاہیے. تو بینکنگ کا جو تصور ہے، بینکاری کا جو تصور ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس سرمایہ ہے اس کو محفوظ کیا جا سکے، اور جن لوگوں کے پاس سرمایہ کے بجائے محنت ہے یا صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جا سکے، اور ان دونوں کے اشتراک سے جو چیز وجود میں آتی ہے اس کو بینک کہتے ہیں. اب یہ تصور کہ لوگوں کو کام مل سکے، یہ تو شریعت میں بالکل پسندیدہ ہے، اور جن کے پاس سرمایہ موجود ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکے یا کہیں انویسٹ کیا جا سکے، کسی جگہ ایسے کاروبار میں لگایا جا سکے کہ اس سرمایہ کو بڑھایا جا سکے حلال طریقے سے، اور اس کی آمدنی سے اچھے کام کیے جا سکیں، فلاح و بہبود کے کام کیے جا سکیں، غرباء و مساکین کی مدد کی جا سکے، اور خود وہ شخص اپنے اہل و عیال پر بھی جو ہے خرچہ کر سکے. تو یہ تصور شرعاً نہ صرف جائز ہے بلکہ بہت پسندیدہ ہے. اور دوسری بات جو میں نے کہی وہ طریقہ کار کے حوالے سے، کہ طریقہ کار جو ہے اس نظام کا وہ شرعاً درست ہونا چاہیے، شریعت کے کسی اصول کے متصادم نہیں ہونا چاہیے. اور نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو اس سے اسلام بحث نہیں کرتا، اس کا تصور صحیح ہونا چاہیے شرعاً، اور اس کا طریقہ کار بھی شرعاً درست ہونا چاہیے. اب اس قاعدے اور کلیوں کو سمجھتے ہوئے اس کے تناظر میں جب ہم اسلامک بینکنگ اور سودی بینکنگ کو دیکھتے ہیں تو اس کے درمیان جو ہمیں فرق نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کنونشنل بینکنگ، جس کو سودی بینکنگ کہتے ہیں، کنونشنل بینکنگ جو ہے ان کے نزدیک پیسہ جو ہے، رقم، سرمایہ، یہ ایک پروڈکٹ ہے، یہ کوئی بیچنے والی چیز ہے. ان کے نزدیک، سودی بینکنگ کے نزدیک، پیسہ بھی ایک پروڈکٹ ہے. جس طرح عام چیزیں جو ہیں، چیزوں کو ہم کرائے پہ دے سکتے ہیں، ان کا تصور نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم گھر کو کرائے پہ دے سکتے ہیں، ہم گاڑی کو کرائے پہ دے سکتے ہیں، تو ہم پیسوں کو بھی کرائے پہ دے سکتے ہیں، اور اس کو ایک چیز کے طور پر مانا جاتا ہے اور اس کا کاروبار کیا جاتا ہے.
جبکہ اسلامک بینکنگ کے اندر پیسے کا جو تصور ہے وہ صرف میڈیم آف ایکسچینج ہے، یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے خرید و فروخت کی جا سکے، جس کی خرید و فروخت نہ کی جائے. ٹھیک ہے جناب. اور دوسرا پوائنٹ جو اسلامک بینکنگ اور سودی بینکنگ کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے وہ ہے ٹائم ویلیو. اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے وقت کے لیے سودی بینکنگ کے مطابق جتنے وقت کے لیے ہم پیسے کو دیں گے اس وقت کے حساب سے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس پر کتنا جو ہے وہ انٹرسٹ یا سود کمایا جائے. یہ وہ ٹائم اور وقت کے حساب سے طے کرتے ہیں. جبکہ اسلامک بینکنگ کے اندر جو ہے جو پروفٹ کمایا جاتا ہے وہ خرید و فروخت کے ذریعے یا اپنی خدمات فراہم کر کے جو ہے وہ پروفٹ کمایا جاتا ہے، نہ کہ کوئی کسی وقت کو متعین کر کے. ہاں، وقت کو متعین اس لحاظ سے کیا جا سکتا ہے کہ خرید و فروخت کے بعد جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس خرید و فروخت میں اب وہ خرید و فروخت میں جتنا بھی وقت لگ جائے وہ لگ جائے، لیکن خرید و فروخت کے بعد ہی جو کمایا جائے گا پروفٹ وہی حلال تصور ہوگا، اور وہی جو ہے اسلامک بینکنگ کے اندر یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے. اور تیسری جو اہم چیز اور اہم نقطہ جو اسلامک بینکنگ اور سودی بینکنگ کو آپس میں ممتاز کرتا ہے، ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ سودی بینکنگ لاس شیئرنگ یعنی نقصان کی ذمہ داری نہیں اٹھاتی اور نقصان کو جو ہے برداشت نہیں کرتی. وہ صرف اور صرف سود پر جو ہے پیسے ادا کرتی ہے اور اپنا نفع کماتی ہے. اسی طرح جب سود کے حوالے سے جب اس کے پاس پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو وہ جس طرح کسٹمرز کو یا جو ہے خریداروں کو سود پر رقم دیتی ہے سودی بینک، اسی طرح وہ جو مرکزی بینک ہے اسٹیٹ بینک اس کو بھی اپنی رقم جو ہے وہ مہیا کرتی ہے اور اس پر جو انٹرسٹ چارج کرتی ہے، سود چارج کرتی ہے. جبکہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ ہر سروس میں ہر گڈس جتنی بھی وہ تجارتی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کے اندر نقصان کا اندیشہ اور خطرہ جو ہے وہ خود برداشت کرتا ہے اسلامک بینک، جبکہ سودی بینک جو ہے وہ خطرے کے حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. اچھا، چوتھا اہم پوائنٹ جو اسلامک بینکنگ اور سودی بینکنگ کے درمیان ہے وہ ہے کہ اساسوں پر مبنی جو خرید و فروخت ہے اس میں سودی بینک حصہ نہیں لیتا، جبکہ اسلامک بینک جو ہے وہ اساسوں پر مبنی جو بینکنگ ہے اس میں حصہ لیتا ہے. نہ صرف حصہ لیتا ہے بلکہ بھرپور طریقے سے حصہ لیتا ہے اور اسی کے ذریعے اپنے تمام جو ہے تجارتی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے اور اس کے ذریعے پروفٹ کماتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے 5ویں نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے کہ سودی بینکنگ جو ہے جہاں انٹرسٹ یا سود پر پیسے دے کر پروفٹ کما رہی ہوتی ہے، وہیں پر وہ ملکی اور معاشرتی سطح پر انفلیشن افراط زر کا جو ہے وہ باعث بن رہی ہوتی ہے. یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سودی بینک جو ہے وہ سود پر پیسے ادا کرتی ہے اور سود چارج کرتی ہے اسٹیٹ بینک کو اور جو ہے وہ لوگوں کو. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو سرمایہ والا طبقہ ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور جو عام خریدار ہیں ان کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا. جبکہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ شراکت داری کا معاملہ کرتی ہے اور پارٹنرشپ کا معاملہ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں جس کے ساتھ پارٹنرشپ کرتی ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اسلامک بینک کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور جنہوں نے اسلامک بینک کے اندر پیسے رکھے ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا نفع جو ہے پہنچتا ہے. اور اس طرح معاشرے کے تقریباً اکثر افراد کو اس سے جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے، جس کے نتیجے میں افراط زر کی جو بات ہے وہ اسلامک بینکنگ پر جو ہے لاگو نہیں ہوتی. اچھا، اسی طرح جب یہ سود پر پیسے لگا کر اور جو ہے سودی بینکنگ کام کر رہی ہوتی ہے تو اس افراط زر کی وجہ سے چیزوں کی قیمتوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جو بنیادی اشیاء ضروریہ ہیں ان کو بھی
جو ہے مہنگا کرنا پڑ جاتا ہے. اس کی مثال ہم اپنے ملک کے حالات سے لے سکتے ہیں کہ ہمارا ملک کا جو بنیادی طور پر جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ سودی بینکنگ سے متعلق ہے. اور سودی قرضہ جات کے نتیجے میں IMF سے جب پاکستانی حکومت قرضہ لیتی ہے اور سود واپس کرنے کے لیے اس کو جب رقم چاہیے ہوتی ہے، تو وہ نتیجتاً جو اس حکومت کے پاس جو ریسورسز یا ذرائع ہوتے ہیں اس کو وہ مہنگا کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ گیس حکومت کے انڈر ہے، تو اب حکومت کو جب پیسے واپس کرنے ہیں IMF کو، تو وہ کیا کرے گی؟ گیس کو مہنگا کرے گی تاکہ اس کو زیادہ پیسے وصول ہوں اور وہ اپنا سود ادا کر سکے. اسی طرح جو ہے وہ بجلی کو مہنگا کرے گی اور اس کے نتیجے میں اس کو زیادہ آمدنی ہوگی اور وہ اپنا سود ادا کرے گی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سودی نظام جہاں شرن بہت ناپسندیدہ ہے، وہیں ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے یہ نظام. جبکہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین جو ہے ذریعہ ہے. اور یہ قیمتوں کو جو ہے وہ اس طرح نہیں بڑھنے دیتا، یا خدمات کے اوپر یا چیزوں کے خرید و فروخت کے اوپر. مثال کے طور پہ اگر ہم IMF سے قرضہ نہ لیں، کسی ایسے بینک سے لیں قرضہ، وہ قرضہ نہ لیں بلکہ ان کو شراکت داری میں ہم انوالو کر لیں یا ان کے ساتھ شراکت داری کر لیں. مثال کے طور پہ اگر پاکستانی حکومت کو کوئی موٹر وے بنانا ہے یا کوئی پل بنانا ہے یا کوئی ادارہ بنانا ہے، تو اس ادارے کے اندر پیسہ لگانے والے ملک کو شامل کر لیا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ شراکت دار بنے. جب یہ ادارہ چل پڑے گا یا یہ موٹر وے چل پڑے گا تو اس سے جو ٹول ٹیکس آئے گا اس کی مد میں جو منافع ہوگا اس میں آپ شراکت داری کر لیں. یہ ایک ممکنہ صورت ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو رائج نظام ہے وہ سودی بینکنگ کا نظام رائج ہے. تو لہٰذا ہمارے ملک میں بھی ایسے کیا جاتا ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ باہر سے جو ہے دوسرے ملکوں سے بھاری شرح سود پر جو ہے وہ قرضہ لیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے قوم کو بھگتنا پڑتا ہے اور بنیادی جو چیزیں ہیں ضرورت کی وہ ساری کی ساری مہنگی ہو جاتی. اس کے علاوہ جو ہے وہ حقیقی جو گروتھ ہے، حقیقی جو نشو و نما ہے، وہ نہیں ہو پاتی سودی نظام کے اندر. کیونکہ سودی نظام کے اندر سود در سود میں ملکوں کو اور لوگوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جو اس کی ترقی ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کی یا فرد کی، وہ متاثر ہو جاتی ہے. جبکہ اسلامک بینکاری جو ہے وہ حقیقی گروتھ، حقیقی نشو و نما کو ظاہر کرتی ہے. جب وہ حقیقت پر مبنی خرید و فروخت اور تجارتی سرگرمیاں اختیار کرتا ہے اسلامک بینک، تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے تمام افراد کو جو اس میں شامل ہوتے ہیں ان سب کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. تو حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے پاس پیسے ہیں صرف وہی جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہو، بلکہ وہ مزدور، وہ طبقہ جو اس تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لے رہا ہوتا ہے وہ بھی اس سے مستفید ہوتا ہے. یا وہ لوگ جنہوں نے پیسہ اسلامک بینک کے پاس رکھا ہوتا ہے اور ڈپازٹ کرایا ہوتا ہے مضاربہ کی بنیاد پر، تو اس پروفٹ میں ان سب کو بھی حصہ ملتا ہے جو شرن درست پہ ہوتا ہے اور حقیقی جو نشو و نما ہے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے. اچھا، اسی طرح جب سودی بینکنگ میں کوئی رقم جو ہے رقوم وغیرہ سودی اکاؤنٹ میں رکھوائی جاتی ہیں، تو اس پر جو ہے ڈیفالٹ وغیرہ کر جانے کی وجہ سے، مثال کے طور پہ سودی بینک جب جو ہے وہ پیسے آگے کہیں انویسٹ کرتا ہے یعنی سود پر چڑھاتا ہے، تو جب وہ اگلی پارٹی جس پر انہوں نے اس کو سود پر چڑھایا ہوتا ہے، جب وہ ٹائم پر پیمنٹ نہیں کرتی یا ڈیفالٹ کر جاتی ہے، تو یہ سودی بینک کیا کرتا ہے تو اس پر جرمانہ لگاتا ہے، پینلٹیاں لگاتا ہے. وہ پینلٹیاں اور جرمانہ بھی جو ہے وہ سودی بینک کی آمدنی کا حصہ ہوتا ہے. اور یہ جرمانہ اور پینلٹیاں یہ بھی سود تو ہے ہی حرام، اس کے اوپر جرمانہ اور سود در سود یا گناہ در گناہ کا عمل جو ہے وہ لازم آتا ہے. جبکہ اسلامک بینکنگ کے اندر اس طرح کا عمل نہیں کیا جاتا، پینلٹی وغیرہ نہیں لگائی جاتی، لیکن بہرحال پابند کرنے کے لیے ایک تصدق کا التزام کروایا جاتا ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ وہ جو اثاثہ یا جو چیز اس نے خریدی ہے اسلامک بینکنگ سے،
اگر وہ اس کے پاس ادا کرنے کے لیے پیسے موجود ہوں اور پھر بھی وہ ادا نہ کرے تو اس صورت میں صدقے کا ایک التزام کرواتی ہے، جس کے اوپر ہم الگ سے کسی سیشن میں انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک سودی بینک ہے اس کا تعلق کسٹمرز یا قرض خواہوں سے صرف قرض خواہ اور قرض دار کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا تو وہ قرض دے رہا ہوتا ہے یا قرض لے رہا ہوتا ہے۔ یعنی کسٹمر اس کے پاس رقم جمع کرانے آئے گا تو کسٹمر جو ہے وہ قرض دینے والا ہوگا اور جو بینک ہے وہ قرض لینے والا ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں، قرض لینے اور دینے کی صورت میں انٹرسٹ اور سود ہی چارج کیا جائے گا۔ اسی طرح جو مرکزی بینک ہے، یہ سودی بینک مرکزی بینک کو اپنے پیسے جمع کرائے گا اور سود چارج کرے گا، وہاں سے سود وصول کرے گا، اپنا حصہ رکھے گا، وہ آگے جو ہے وہ کسٹمرز کو وہی سودی رقم جو ہے جو اس کو پروفٹ میں ملی ہے اس کا کچھ حصہ وہ ان کو بھی دے دے گا۔ جبکہ اسلامک بینک جو ہے وہ کسٹمر کے ساتھ مختلف سروسز اور مختلف خدمات کی وجہ سے مختلف حیثیتیں رکھتا ہے۔ کہیں تو اسلامک بینک جو ہے وہ خریدار ہوتا ہے، کہیں بیچنے والا ہوتا ہے، کہیں ایجنسی کی سروسز فراہم کرتا ہے، ایز ایجنٹ جو ہے وہ کام کروا کر جو ہے اپنی فیس چارج کرتا ہے، کہیں کچھ چیزیں بیچ کر جو ہے وہ جو ہے اپنے منافع کماتا ہے، کہیں تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لے کر جو ہے وہ کرایہ پر چیزیں دے کر جو ہے اپنا پروفٹ کما رہا ہوتا ہے۔ تو سودی بینک جو ہے وہ صرف اس کا ریلیشن کسٹمر سے قرض دار کا اور قرض خواہ کا ہوتا ہے، اور اسلامک بینک جو ہے وہ مختلف حالتوں میں، مختلف کیفیتوں میں مختلف جو ہے کیفیات رکھتا ہے، مختلف تعلقات رکھتا ہے کسٹمرز کے ساتھ، جس کی وجہ سے جو اس کا پروفٹ ہے وہ خالصتاً حلال اور جائز ہوتا ہے، جبکہ سودی بینک کے اندر یہ تعلق صرف قرضدار اور قرض خواہ کا ہی ہوتا ہے۔ آخری اور سب سے اہم بات جو فرق کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی معمولات اور چیزیں کی جاری ہوتی ہیں سودی بینک میں، وہ ساری کی ساری جو ہے سودی جو نظام ہے اس کے متعلق ہوتی ہے، حقیقی نظام کے متعلق نہیں ہوتی، جبکہ جو اسلامک بینک ہے اس میں حقیقی جو طریقے ہیں بینکنگ کے وہ معذرت یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ سودی بینک کے اندر جو ہے یہ آخری بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا اس میں کچھ غلطی ہو گئی، وہ یہ ہے کہ سودی بینک کے اندر جتنے بھی کام سر انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں اس میں وہ شرعن یا شرعی لحاظ سے کسی اصول کو مد نظر نہیں رکھتے، نہ ہی انہیں کسی شرعی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی مطمع نظر صرف اور صرف جو ہے پروفٹ ہوتا ہے اور جو ہے نفع ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ حلال ہو حرام ہو کچھ بھی ہو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نفع کمائے۔ ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ جو فیکٹری والا ہم سے لون یا قرض لے کے جا رہا ہے وہ شراب کے کام میں لگائے گا یا جوا میں لگائے گا یا کسی اور ایسی چیز کے اندر اس پیسے کو استعمال کرے گا جو شرعن ناجائز ہو، تو ان کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان کو صرف اپنے نفع سے جو ہے سروکار ہوتا ہے، اور نفع کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ تمام کے تمام کام سر انجام دیتے ہیں۔ جبکہ اسلامک بینکنگ کے اندر تمام کے تمام امور کو جو ہے مد نظر رکھا جاتا ہے، ہر چیز پر اسکروٹنی کی جاتی ہے، دیکھ بھال کی جاتی ہے کہ جو کسٹمر ہم سے معاملہ کر رہا ہے وہ معاملہ شرعن درست بھی ہے یا نہیں، یا جس کاروبار میں وہ ہمیں شریک ٹھہرا رہا ہے، ہم سے پارٹنرشپ کر رہا ہے، وہ کاروبار درست بھی ہے یا نہیں، شرعن درست ہے یا نہیں۔ اس کے لیے اسلامک بینکوں کے پاس شریعہ بورڈ اور جو ہے علماء کرام پر مشتمل، مفتیان کرام پر مشتمل ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو تمام امور کی جو ہے نگرانی کرتی ہے اور ہر عمل کو جو ہے شرعی اصولوں کے مطابق دیکھ بھال کر جو ہے اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ اسلامک بینک جو ہے وہ تمام کے تمام امور میں پابند ہوتا ہے، تمام کے تمام شرعی احکام کو مد نظر رکھا جاتا ہے، تمام کے تمام شرعی اصولوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کر جو ہے تمام فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ہر کاروباری سرگرمی سے پہلے اسلامک بینک جو ہے وہ شریعہ بورڈ سے منظوری لیتا ہے، اور منظوری لینے کے بعد ہی وہ تمام کی تمام سرگرمیاں سر انجام دیتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سیشن جو اسلامک بینکنگ اور سودی بینکنگ کے درمیان فرق کے متعلق تھا وہ الحمدللہ پورا ہوتا ہے. میں مولانا فیض الرحمان صاحب آپ سے درخواست کروں گا اگر آپ کو کوئی سوال اس حوالے سے کرنا ہو تو آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں, انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی ریکارڈنگ بند کر دیں.